اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب تک 5 انبیاؤں کے واقعات قرآن کریم کے اندر اس میں ذکر کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ چھٹا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کثرت سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل، ان دونوں کو خوب مختلف قرآن کریم کے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ ماقبل کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا، یہاں بھی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ ان تمام کے لانے کا مطلب اور مقصد کہ ان کے انجام بد کے اوپر غور کیا جائے کہ جو قوم نافرمان گزری، جنہوں نے انبیاؤں کا انکار کر دیا، جنہوں نے انبیاؤں کی تعلیمات کی روگردانی کی، ان کا انجام کیسا ہوا ہے، اس سے عبرت لینی چاہیے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 5 انبیاؤں کے اور ان کی قوم کو ہلاک ہو جانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر کے بھیجا، فرعون کی جانب اور فرعون کے سرداروں کی جانب۔ فرعون دنیا کا وہ واحد شخص ہے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اوروں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن فرعون ایسا ہے جس نے یہ کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کا نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کی لاش کو نہ تو زمین نے قبول کیا، نہ فضا اور ہواؤں نے قبول کیا،
نہ سمندر نے قبول کیا، آج تک عبرت کا نشان بنے ہوئے دنیا کے اندر اس کی لاش موجود ہے۔ اللہ کا جتنا بڑا نافرمان ہوتا ہے ایسی ہی بڑی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اس فرعون کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں لے کر کے بھیجا۔ فرعون یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کا جو بھی پردھان منتری بنتا تھا، وزیر اعظم بنتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام قابوس تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور اپنے خدائی کے غرور کے اندر اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان کی طرف نشانیاں لے کر کے بھیجا تو وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نشانیاں تورات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی شکل کے اندر عنایت کی تھی، اس تورات کو قرآن کریم نشانی کہ اس کے اندر جو ہے ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے تورات کا انکار کر دیا، اللہ کے باغی ہو گئے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوئے، جن کا دو کا ذکر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب خرق عادت اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ نبی برحق ہے، اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نشانیاں دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور فرعون کے سرداروں کی جانب، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، یہاں قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ فرعون نے انکار کر دیا، یہ نہیں کہا بلکہ کہا فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ میں ظلم کیا۔ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل لغت تعریف کرتے ہیں کہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ امام کا مصلی ہمیشہ ایک جگہ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دے، یہ ظلم کہلائے گا۔ آپ مسواک، داتون اور اسی طریقے سے برش کرتے ہیں، ایک جگہ اس کی متعین ہے، اسے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دی، ظلم کہلائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اس اللہ کی عبادت اور بندگی کو اللہ کی بجائے دوسری جگہ رکھ دی جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اس لیے فَظَلَمُوا بِهَا کا لفظ لا کر کے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا کہ ان لوگوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ہر چیز کے اندر انہوں نے ظلم کیا ہے، کسی چیز کو بھی اس کی جگہ پر استعمال نہیں کیا ہے، خلاف مقام استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا، ہماری کتاب کا انکار کر دیا، ہم نے نشانیاں دی تو اس کا انکار اور تکذیب کر دی، یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ یہیں سے آپ اپنے بارے میں غور کیجئے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں ظالم بنے ہوئے ہیں، ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم ظالم ہیں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ سب کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظالمین کو برداشت نہیں کرتا۔
ہم نے صرف ظلم یہ سمجھ لیا کسی کو قتل کر دیا، کسی کو ناحق مار دیا یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ باعتبار لغت کے اگر کوئی کام اس کی جگہ سے ہٹ کر کے کیا جائے تو وہ ظلم کہلاتا ہے۔ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو کیا آیا واقعتاً ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظالموں کے زمرے کے اندر ہمارا شمار ہو رہا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو ان مفسدین کا جو دنیا کے اندر فساد مچانے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا، اس پر غور و فکر کر لو کہ تم سے پہلے 5 انبیاء گزر چکے ہیں۔ حضرت نوح ہے، ان کی قوم کو دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے، حضرت ہود ہے، ان کی قوم کو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ہے، حضرت لوط ہے، ان کی قوم کو دیکھو کیا انجام ہوا، حضرت صالح، حضرت شعیب، کہ ان کی قوم کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمارے رسول کی خلاف ورزی کی، ہماری بات کا انکار کر دیا، تو دیکھو کیا حال ان کا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم باز نہیں آئے تو پھر تمہارا حال بھی ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہاں تو مختصر ہے، آگے چل کے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجئے اور ہم دونوں جا کر کے فرعون کو سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، حضرت موسیٰ کی متابعت کے اندر دونوں کو بھیجا اور یہ نصیحت کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو اور سب سے بڑے دشمن اور سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد پاس جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، سخت لہجے کے اندر بات نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گفتگو کے اندر متکبرانہ بات جھلک رہی ہو، ایسے نہ کرنا کہ جس سے وہ کبیدہ خاطر ہو جائیں، بلکہ آپ جائیں تو اس سے میٹھے لہجے کے اندر، نرم بات کے اندر، شگفتگی کے انداز کے اندر بات کرنا۔ ہمارا حال کیا ہوتا، ذرا سی بات خلاف تباہ ہو جائے تو 36 سلوٹیں ہماری پیشانی کے اوپر، اور چہرہ ہمارا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کے اوپر مسکان آئی ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے کہہ رہے ہیں ہماری نظر کے اندر وہ غلط ہے اور ہم صحیح ہیں تو ہمارا لہجہ متکبرانہ ہو جاتا ہے، لہجہ کردرا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور درستگی کے ساتھ میں اس سے کلام کرتے ہیں تو جو ماننے والا بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانتا ہے۔ قرآن مقدس اس کے خلاف کہتا ہے۔ اپنے تو اپنے، اگر دوسروں سے بھی اگر گفتگو کر رہی ہے، فرعون سے بڑھ کر کے کون دشمن ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نصیحت یہی کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، میٹھے لہجے کے اندر اسے دعوت اسلام دینا، اسے بتلانا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر کے یوں کہتے ہیں انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا رسول ہوں، قاصد ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ میں کوئی بات ایسی نہ کہوں جو اللہ نے نہ کہی ہو مگر کہ سچ بات، یعنی میں حق بات ہی کہوں گا اور میرے مناسب بھی یہی ہے، اس لیے کہ کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کذب بیانی اور دروغ گوئی سے کام لے۔ پھر یہ کہا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنا رکھا ہے میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون سے یہ کہا تو چاہیے تھا کہ فرعون ایمان کے اندر داخل ہو جاتا، ایمان کو قبول کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ فاتی بہا، اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں نشانیاں لے کر کے آیا ہوں، وہ نشانیاں دکھلا ہمیں پہلے تو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ تو نبوت کے بارے میں نہ رسالت کے بارے میں پوچھا ہے، نہ کوئی بات کی ہے، فٹاک سے یہ کہتا ہے جو نشانیاں تو بتا رہا ہے رب کی طرف سے وہ نشانیاں مجھے دکھلا اگر تو واقعتاً سچا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو اپنا ڈنڈا جو لاٹھی تھی وہ زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اسی وقت کے اندر وہ اژدہا بن گیا، کھلا ہوا۔ ثعبان کہتے ہیں ایسے سانپ کو کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی کے پتے پھٹ جائے، گھبراہٹ کے مارے اس کی حالت غیر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں وہ تاریخی حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا جو قرآن کریم کہہ رہا ہے، تو فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا بھاگ کر کے حضرت موسیٰ کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، مجھے بچاؤ۔ فرعون اور اس کے اتنے درباری کے ہزاروں کی تعداد کے اندر اس اژدہے کو دیکھ کر کے ختم ہو گئے، مر گئے۔ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک، اللہ نے اس عصا کو سانپ کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جیسا چاہے بنا سکتے ہیں۔ وہ لاٹھی تھی، اس کو اللہ نے مختلف چیزوں کے اندر کرامت و نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انجام دیا ہے کہ کبھی جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے، کبھی وہ مددگار بن جاتا ہے، کبھی تکیہ بنا لیتے ہیں۔ یہیں سے ایک بات ذہن کے اندر آئی جو ایک واقعہ ہے اس سے متعلق بھی، اسے بھی دیکھیے، تفسیر آگے آئے گی 16ویں پارے کے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام ہیں، فقیہ ہیں، تصوف کے اندر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے احیاء العلوم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، تمام صحابہ وہاں موجود ہیں، تمام فقہا اور مجتہدین موجود ہیں، ترتیب کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات انبیاء تمام موجود، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور امام غزالی ہیں کہ وہ مورچھل یعنی پنکھا لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے جھل رہے ہیں جیسے مکھیوں کو اڑایا جاتا ہے، ہوا کی جاتی ہے ہلکے ہلکے۔ اس مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جلالی ہیں، ایک دم سے جو حق بات ہوتی ہے چوکتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن کو یوں اٹھایا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یوں کہہ کر کے آئے ہو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کی برابر ہے؟ یعنی اپنی امت کے علماء کا درجہ تم نے یہ بتا دیا کہ ہماری برابر ہے جو انبیاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی، یہ میں کہہ کر کے آیا ہوں، یہ حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے درجے میں، فرق اتنا ہے کہ ان انبیاؤں کے اوپر وحی آیا کرتی تھی اور میرے علماء میری امت کے جو ہے وہ میری شریعت کے تابع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ کے امت کے علماء کا امتحان لے لوں؟
کیا کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں کہ واقعتاً وہ انبیاؤں کے درجے کے برابر ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوق سے جس سے چاہے سوال کر لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر صحابہ حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، بڑے بڑے کابرین اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا ابو بکر صدیق سے سوال کیا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، یا اگر فقہا میں آیا تو امام اعظم سے پوچھا جائے گا وہ کیا جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ محدثین کا نمبر آئے گا تو دیکھ لیں گے امام بخاری سے کیا پوچھا جاتا ہے۔ کھڑے ہوئے پنکھا جل رہا ہے خادم کی حیثیت سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گردن کو اٹھاتے ہیں اور یوں نظر ڈالتے ہیں چاروں طرف کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نیچے پنکھا جل رہا ہوں اور کننکھیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو کس سے سوال ہوتا ہے اور کیا جواب ہے۔ یوں گردن گھماتے گھماتے اچانک میں نے جیسے ہی امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کننکھیوں سے دیکھا تو مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ حالت خراب ہو گئی میری۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا، میں تو ایک بچہ ہوں، خادم ہوں، مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا، میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جل رہا ہوں۔ ایک دم سے میری طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں ما اسمو کا۔ وہ حالت خراب تھی، پوچھ رہا تھا نہ جانے کیا ہوگا، ٹکٹکی باندھی اور مجھ سے ہی سوال کرنے لگے۔ میری حالت یہ تھی کہ پوچھو کچھ نہ جواب بن پڑے، اگر کاٹو تو خون نہیں میرے جسم کے اندر۔ تمام انبیاؤں کا مجمع ہے، صحابہ موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں اس وقت کے اندر۔ میری حالت غیر، نہ جانے کیسا سوال کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جان میں جان آئی، کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا، نام ہی پوچھ رہے ہیں۔ ایک دم سے بتا دیا میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلدی سے میں نے 3 پیڑھیوں کے نام بتا دیے، میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، اور میں خوش ہو گیا کہ جو سوال کیا تھا اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی بات نہیں، کسی اور سے پوچھا جائے گا۔ ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، بھائی ہم نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ اور دادا کا نام نہیں پوچھا تھا، کیوں بتایا تم نے؟ جتنا سوال اتنا ہی جواب۔ اسکول میں دیکھ لیجئے کہ جتنا سوال ہوتا ہے اگر اتنا ہی جواب دیا جاتا ہے تو اس کو نمبر پورے ملتے ہیں، اگر کم دے دو تو بھی نمبر کٹ جاتے ہیں اور زیادہ دے دو تو بھی کٹ جاتے ہیں۔ جتنا پوچھا جائے بس اتنا ہی جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ میں یہی پوچھا بتاؤ نام تمہارا پوچھا، تمہارے باپ کو نہیں پوچھا تھا، تمہارے دادا کو نہیں پوچھا، تم نے کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا تو میں خوش ہو رہا تھا پھر حالت خراب ہو گئی میری، اب کیا جواب دوں؟ پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے میری مدد فرمائی۔ ایک دم میں یہ کہنے لگا آپ یہ بتائیے جب اللہ نے تمہیں طور پہاڑ پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے تو یوں کہا تھا ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یہی لاٹھی جو اژدہا بنی ہے وہی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے رب یہ ڈنڈا ہے میرا، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کو بھی چراتا ہوں، اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور بھی اس سے بہت سارے میرے نفع ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ ولی فیہا مآرب اخری،
تو یہ بتائیے اللہ نے یوں کہا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا تھا ڈانڈی ہے، لاٹھی ہے۔ یوں تو کہا اوتوکل علی واعوذ بیا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ تم نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے پہلے۔ بس یہ سننا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں صدقت یا محمد ابن عبداللہ، تو نے سچ کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ان نے تو سوال ہی مجھ سے کر دیا، پیغمبر سے۔ یہ وہ عصا ہے جس کو قرآن کریم کہتا ہے ثعبان مبین، ایک دم صریح اژدہا بن گیا۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں مبین کے ساتھ میں۔ وہ سانپ ایسا نہیں تھا کہ شعبدہ بازی ہو یا جادوگری ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی سے کہہ دو میرے گھر کے اندر خزانہ ہے، دفینہ ہے، کون نکالے گا؟ فٹاک سے آپ شاکر کہہ دیں گے اگر 10,000 دو تو میں نکال دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جائیں گے تنہائی کے اندر اکیلا، رات کو کھودیں گے موبائل کی ٹارچ اور ایک چھوٹا سا ڈپلیکیٹ جو ہے ایک سانپ کا بچہ لے جائیں گے کہ دیکھو اگر سانپ نہیں آیا تو خزانہ نکل آئے گا، اور اگر سانپ آ گیا تو میں نہیں نکال سکتا، بھائی 10,000 پہلے دے دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2-3 سکے چاندی کے وہاں پہلے ڈال دیں گے، کھدائی کرائی ہے۔ اب ایک کو بلائیں گے آ جاؤ تم یہاں بیٹھ جاؤ، دیکھو سب نہیں آ سکتے ہیں، اور پہل کا بچہ تو آ ہی نہیں سکتا ہے ورنہ تو اس کی بھیڑ چڑھ جائے گی۔ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ اب یہ کھود رہے اندھیرے میں آپ کو معلوم ہے کچھ بھی نہ ہو تو الو بو ڈرانے لگتا ہے۔ پہلی ڈرا دیا سانپ نکل سکتا، اژدہا نکل سکتا، اگر آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئی تو تم نابینا ہو جاؤ گے، تمہاری گھبراہٹ ہو جائے گی، بس بڑی ہمت کے ساتھ میں میرے کندھے سے پیچھے ایک جھلک دیکھنا، اگر سانپ نظر نہیں آیا تو مال ہی مال نکل آئے گا، اور اگر سانپ آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب وہی 3 سکے نکال کے دے دیے، وہ خوش ہوگا بھئی ہاں سکہ آ رہا چاندی کا نکل کے، 1 آیا 2 آیا 3 آیا، چوتھے پہ جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو وہی ڈپلیکیٹ سانپ کا بچہ ایک دم سے دکھائے گا اور اگر سانپ ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے ثعبان کی صفت لائیں قرآن کریم کے اندر مبین، کہ یہ تو شعبدے بازی ہوتی ہے، جادوگری ہوتی ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے کہ اکیلے کے اندر، تنہائی کے اندر اور تاریکی کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو، لاٹھی کو تمام مجمع کے اندر ڈال دیا اور اس کو اژدہا بنا دیا۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرعون بھی گھبرا کر کے حضرت موسیٰ کی پناہ میں پہنچتا ہے اور بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں دیکھ کر کے۔ یہ معجزہ تھا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایمان لے آتے، ترغیب کے لیے تھا، ڈرانے کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت کی ایک سنت یہ رہی ہے کہ جس دور کے اندر جس چیز کا زیادہ رواج ہوتا ہے، انبیاؤں سے اسی کے مطابق جو ہے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادوگری کا دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ دیا کہ اس لاٹھی کا اژدہا بنا دیا، سانپ بنا دیا۔ دونوں کے اندر فرق یاد رکھیے گا، جادوگری سحر کے اندر اور معجزہ کے اندر۔ جتنے جادوگر ہوتے ہیں، شعبدے باز ہوتے ہیں، جتنے زیادہ گندے اور ناپاک رہیں گے، پلید رہیں گے، اتنے ہی ان کی جادوگری ظاہر ہوگی۔ اور انبیاؤں سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ تو پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں، طہارت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پاکیزہ ہیں، وہ ڈنڈے کو ڈالتے ہیں، اژدہا بنتا ہے، اور جادوگر گندے ناپاک پلید۔ آپ دیکھ لو کوئی سفلی عمل کرنے والا ہو، جادو تونے کرنے والا ہو، تو کوئی جو ہے گندی چیز کھاتا ہے، کوئی ناک کھاتا، رینٹ کھاتا، پاخانہ کھاتا، گندگیوں کے اندر رہتا، تعفن اس کے بدن سے اٹھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا فعل ہوتا ہے جو جادوگری سکھلاتا ہے۔
اور معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور پاکیزہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر فرق ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کبھی گندے رہے ہی نہیں ہیں، ناپاک رہے ہی نہیں ہیں، ان کے ذریعے سے یہ اژدہا بن رہا ہے تو یقینی طور پر نبی ہے اور یقینی طور پر اللہ کے یہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ دوسرا معجزہ دکھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشنی والا ہو گیا اور سب نے اس کو دیکھ لیا۔ کہاں سے نکالا تھا اس جگہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ، وہ نکالا اپنے ہاتھ کو۔ لیکن ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا تھا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنی بغل کے اندر سے اپنے ہاتھ کو کھینچ کر کے نکال۔ تو جیسی بغل کے اندر سے ہاتھ کھینچ کر کے نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا ہو گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا ادخل یدک فی جیبک تخرج من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈال اور اس کو نکال کے وہ چمکتا ہوا روشن ہو جائے گا، اور وہ بیماری والا نہیں ہوگا جیسا کہ برس کی بیماری والا ہو جاتا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو والا ہو، یا اتنا تیز بھی نہیں ہے کہ جیسے سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ کو ہاتھ بھی نہیں دے گے، بن غیر سوء، بلکہ روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ۔ اور وہ ایسی روشنی تھی کہ اس سے روشنی پھوٹا کرتی تھی، دور تک جاتی تھی۔ ناظرین یعنی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دکھلائی، پیش کی ہیں، تو اس وقت کے اندر چاہیے تھا کہ یہ ایمان قبول کر لیتا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ وہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ کہنے لگا موسیٰ بڑا جادوگر ہو گیا ہے، یہ تمہیں ورق لانا چاہتا ہے، تم بھی جادوگر ہو، یہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے اپنے تابع بنانا چاہتا ہے۔ تو جو سردار تھے وہاں وہ آپس کے اندر، چونکہ جتنے نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہیں، بڑا کوئی بھی کچھ کہہ دے، چھوٹے ہاں جی ہاں ایسا ہی ہے، ہاں جی ہاں ایسا ہی ہے، تو چاپلوسی اور خوشامدی ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جب فرعون نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یہ جادوگر لگتا ہے، تو اس کے جو چاپلوس تھے وہ یہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، ہاں بہت بڑا جادوگر ہے۔ حالانکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود جادوگر تھے، جادو کے جتنے طریقے تھے وہ سب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور جو چیز حضرت موسیٰ سے ہوئی ہے وہ ہم جادوگروں سے نہیں ہو سکتی ہے یقینی طور پر۔ لیکن چونکہ فرعون کے وہ چمچے تھے، خوشامدی تھے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لساحر علیم، بڑا فنکار ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ فماذا تامرون، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو، جب کوئی نبی تمہارے سامنے کسی چیز کو پیش کرے تو تمام اصول تمہارے سامنے ہوتے ہیں، عقل بھی تمہارے پاس ہوتی ہے، تو عقل کی کسوٹی پر پرکھ لو، دیکھ لو کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تو کفار مکہ اور مشرکین عرب نے یوں کہا تھا ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کوئی قرآن کریم تھوڑی ہے، یہ تو قصے کہانی ہے، پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ محمد ابن عبداللہ رات کو لیٹ کر کے قصے بناتا رہتا ہے، گھڑتا ہے، اور صبح کو تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یوں کہا کہ اگر محمد کا کلام اپنا کلام ہے، ہمارا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے،
تو جو کلام محمد ابن عبداللہ اپنی زبان سے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ وہی الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ سے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے، ادبا تھے، بلغاء تھے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ نے ہر زمانے کے اعتبار سے معجزہ، تو چونکہ عرب والے بہترین شاعر، بہترین ادیب، فصاحت و بلاغت کے تمام علوم کو جاننے والے، ان کو چیلنج یہ کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو تم، اگر واقعتاً تم اپنے کلام میں سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے تم اپنی طرف سے ایک آیت، ایسی ایک چھوٹی صورت یا 10 آیتیں بنا کر کے دکھلا دو۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جتنے عرب کے اندر شاعر اور ادیب تھے سب نے اپنی شکست کو قبول کر لیا، ایک بھی کلام نہیں پیش کر سکے، بناتے اور پھر مذاق اڑا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس کے وزن پر یہ بناتے ہیں الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ دیکھو ہم نے بھی بنا دیا، لیکن جب اس کا ترجمہ دیکھتے مطلب سمجھتے تو بیوقوف۔ فیل کے معنی ہاتھی اور ماں کے معنی کیا؟ تو الفیل ملفیل کا مطلب یہ ہے ہاتھی ہے، ملفیل ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، کیا تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ اگر کسی کے سامنے یہ بات کہو گے تو ہنستے ہنستے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے مزہ نہیں آنے کا ہے۔ عرب والے تو لوٹ پوٹ ہو جاتے، یہ خود ہی بیوقوف بن جاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم جب اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے اور یہ کہتے اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، تو اس کے جواب کے اندر قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا گیا ہے کہ تم کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت، کوئی 10 آیتیں بنا کر کے دکھلا دو تو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی آج تک نہیں بنا سکا، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے، لیکن وہ مانے نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہدایت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہدایت ان کے پاس نہیں آتی ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر کے عمل کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، اور جو صرف محض تفریح تباہ کے لیے بیٹھا ہے یا ایسی بیٹھا ہے اس کے کانوں کے اوپر سے اڑا دی جاتی ہے، اس کے ذہن کے اندر بھی بات نہیں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس گونج کو، اس صدا کو صرف صدیق اکبر نے نہیں سنا، عمر فاروق نے نہیں سنا، بلکہ ابو جہل نے بھی سنا، ابو لہب نے بھی سنا، اور مشرکین عرب نے بھی سنا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس لیے کیوں؟ ان کے ذہن کے اندر یہ تھے ہم مانیں گے ہی نہیں، اور جن کے اندر طلب تھی تو فارس سے چل کر کے حضرت سلمان فارسی پہنچ جاتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب حق بات سامنے آتی ہے، جو حق کا طلبگار ہوتا ہے، حق کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، اور جو اس چیز سے دور ہوتا ہے تو کیا ہے، وہ ظاہر کے اندر کتنا ہی کیوں نہ ہو اس کے دل کے اندر حق بات نہیں آتی۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے پیچھے بھی آ چکا ہے اور شروع میں بھی آ گیا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ٹھپا لگا دیا گیا ہے، یہ لوگ قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کے اندر کمیاں ڈھونڈنے لگیں گے، جو آج ہمارا وتیرہ۔ اگر کوئی حق بات کہہ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ خود تو عمل نہیں کرتا، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت نقل کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کوئی ایسی بات آئے جو حق پر مبنی ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ بات میں نے ہی کہی ہے، اس کو قبول کر لو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمل کو دیکھو، اس کے حالت کو دیکھو، اس کی کیفیت کو دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اگر صحیح بات ہے تو اس کو قبول کر لو۔ اسی واسطے عرب والے کہتے ہیں الحکمت ضال للمسلم، حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہے وہ مسلمان کا توشہ ہے، جہاں سے بھی ملتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔
مطلب یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اگر کوئی چاندی کا ایک سکہ سڑک پر پڑا ہوا ہے تو آپ اٹھا لیں گے، اگر نالی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، گوبر کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، آپ اسے گوبر سمجھ کے نہیں چھوڑنے کے، اسے وہاں سے بھی اٹھا لیں گے اور صاف کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس سکے سے ہمیں نفع ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی دین کی بات بتا رہا ہے، اسلام کی بات بتا رہا ہے، تو اس کی کیفیت کو نہ دیکھو، اس کی حالت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ بات میرے فائدے کی ہے یا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو نافرمان تھے یہی دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے جو باتیں پیش کرتے تھے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ ہوتے تھے، جو تمام گناہوں سے پاک ہوتے تھے، تمام عیوب سے پاک ہوتے تھے، وہ ان کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈ کر کے تکذیب کر دیا کرتے تھے، انکار کر دیا کرتے تھے۔ کچھ بھی نہ ملتا تو کیا کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کا بالک ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہم ایمان لائیں گے۔ ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں، بے انتہا آپ کی مدد و نصرت فرمائی ہے، آپ کے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے، لیکن ایمان ان کی قسمت کے اندر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ان سے، ایمان ایک مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کہتے، تو ابو طالب یہی کہتے ہیں، کیسے قوم یہی کہے گی اپنے بھتیجے کے دین کے اندر داخل ہو گیا وہ تو تیرا تھا، ایسا نہیں۔ تو جن کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جن کو ہدایت نہیں ہوتی ہے، وہ قبول نہیں کرتے، وہ کمیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور دیگر ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمارے حالات کیسے آ رہے ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، اسلام کے پابند ہے یا نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسے قرآن کریم کے اندر واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں اور ان کی قوموں کے انجام بد کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، احادیث مبارکہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی آپ کو قرآن کریم کا مطلب سمجھاتا ہے، حدیث کا مطلب سمجھاتا ہے، تو ہمارے پاس یا تو وقت نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے پاس اس کے سننے کے لیے فرصت نہیں ہوتی ہے، یا ہمارے پاس اس کے سامنے جو سنا رہا ہے اس کی تصویر ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ خسارہ ہمارا اپنا، ہم بس یہ دیکھ لیں جیسے گوبر میں سے ہم نے سونے کا ٹکڑا اٹھا لیا، ہم نے گوبر پر نظر نہیں کی ہے۔ ایسے اگر کوئی حق بات کہہ رہا ہے، دین کی بات کہہ رہا ہے، اسلام کی بات کہہ رہا ہے، اگر ہمارے فائدے کی تو اس کو قبول کر لو، ورنہ تو انجام قرآن کریم ہمارے سامنے ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین کہہ رہا ہے، کیف کان عاقبۃ الظالمین کہہ رہا ہے، کہ ان لوگوں کا فانظر کیف کان عاقبۃ الکاذبین کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر ہم اب بھی خواب غفلت سے جاگے نہیں، اسی حالت کے اندر پڑے رہیں، تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ سکتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ ہم گنہگاروں کے اوپر، ہم نافرمانوں کے اوپر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا ہے، اور ہمیں وقت دے رکھا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، خواب غفلت سے باہر آ جائیں، اور ہم راہ حق پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، دین حق پر آ جائیں، تو یقیناً ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد میں موسیٰ کو اپنی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، سو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور بولے موسیٰ علیہ السلام، اے فرعون میں رب العالمین کا قاصد ہوں، رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، قائم ہوں اس بات کے اوپر کہ نہ کہوں میں اللہ کے اوپر کوئی بات سوائے سچ کے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہاری رب کی نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج دے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، کہنے لگا فرعون اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو لا دکھلا اس کو اگر تو سچا ہے۔
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا تو اسی وقت میں وہ ہو گیا اژدہا صریح۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنے ہاتھ کو تو اسی وقت ہو گیا وہ روشنی والا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کہ یقیناً یہ تو بڑا واقف کار جادوگر ہے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، پس تم کیا صلاح دیتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔